وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا بين العارفين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة
الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعا عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا
توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المؤمنین، مجلس اعضاء شروع ہو چکی ہے، لہذا آپ تمام حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي عبد رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلون كان البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد ضمت لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فبني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله واعتزلوني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل
عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء. بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أو بيد المنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وعامتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعبد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أبتئل الأرض ليكونوا معي سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأقبل أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. يا علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله عليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وقال علي والله خذنا وقال شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبل هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه لا يمين ولا مظلوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي والله خذنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ہماری بھی سن لو یا باب الحوائج، نگاہ کرم ہو یا باب الحوائج. بے حق سکینہ مرادوں سے آقا میری جھولی بھر دو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن لو کبھی غم نہ آئے میری زندگی میں، خوشی ہی خوشی ہو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن لو ہے بے آسرائے بھکاری تمہارا، مجھے آسرا دو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن مرادوں سے دامن کو بھر دیجیے گا، میرا کام کر دو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن مرادوں سے دامن کو بھر دیجیے گا، مرادوں سے دامن کو بھر دیجیے گا، میرا کام کر دو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن لو ہماری سبھی حاجتوں کو دلانا، کوئی رنج نہ ہو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن خدایا ہمیں ہر بلا سے بچانا، خدایا ہمیں ہر بلا سے بچانا، کوئی رنج نہ ہو یا باب الحوائج. ہماری بھی سن لو ہم اسیر بلا ہے چھڑانا، میری شہزادی پیاسی سکینہ، ہر مصیبت سے سب کو بچانا، میری شہزادی پیاسی
سکینہ آپ کے در پہ آئے سوالے اب نہ جائیں گے ہم ہاتھ خالی فرد و جھولی کو سب کے ہے بیوی میری شہزادی پیاسی سکینہ اپنے اموں کے صدقے میں بیوی مفلسی دور کر دیجئے بیوی واسطہ تم کو اپنے چچا کا میری شہزادی پیاسی سکینہ اللهم صل على محمد وعلى يا بغداد میں ہے شور کا ضمن کی خزاں یہ ساتواں مظلوم ہے فریاد خدا کی بغداد میں ہے شور کے ضمن قضا کی ایک میل سی چادر ہے جو حیران میں ڈھائی تصویر ہے میت حسن سب قضا کی بغداد میں ہے شور کے کاظم نے قضا کی مرنے میں بھی پائی نہیں مولا نے رہائی مرنے میں بھی پائی نہیں مولا نے رہائی زنجیر ہے پہنے ہوئے فریاد خدا کی بغداد میں ہے شور کے کاظم نے قضا کی شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان منادی شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان منادی لے جائیے میت ہے غریب الغربا کی بغداد میں ہے شور کے کاظم نے قضا کی دشمن کو نہیں فکر سداد غم دوزخ کی میت پڑی بغداد میں ہے راہ نما کی بغداد میں ہے شور کے کاظم نے قضا کی آیا نہ کفن دینے کو گھر
صلوات محمد و آل محمد. زہر سے دیتی ہے دنیا مسیح کاظم کا نام، قید میں گھٹتا ہے مولا مسیح کاظم کا نام، قید میں گھٹتا ہے مولا مسیح کاظم کا نام، جسم کو زہر دغا نے اتنا لاغر کر دیا، جسم کو زہر دغا نے اتنا لاغر کر دیا، درد سے ہونٹوں پہایا مسیح کاظم کا نام، قید میں گھٹتا ہے مولا مسیح کاظم کا دام، اے سکینہ شام کے زندان سے تو آئیے، اے سکینہ شام کے زندان سے تو آئیے، چھینتا ہے قید خانہ مسیح کاظم کا دام، قید میں گھٹتا ہے مولا مسیح کاظم کا دام، اے حسین آ جاؤ کاظم کلیجہ تھام لو، اے حسین آ جاؤ کاظم کا کلیجہ تھام لو، اب نکلنے کو ہے مولا مسیح کاظم کا نام، قید میں گھٹتا ہے مولا مسیح کاظم کا نام، سارے عالم میں غموں کی آندھیاں چلنے لگی، سارے عالم میں غموں کی آندھیاں چلنے لگی، جیسے ہی سینے سے اکھڑا مسیح کاظم کا دام، زہر سے لیتی ہے دنیا مسیح کاظم کا نام، ایسے لگتا ہے کہ ایک چادر پڑی ہے فرش پر، ایسے لگتا ہے کہ ایک چادر پڑی ہے فرش پر، ہائے کس ظالم نے نکلا، ہائے کس عالم میں نکلا مسیح کاظم کا دام، زہر سے لیتی ہے دنیا مسیح کاظم کا دام، آسمان لرزا زمین کو زلزلہ آیا مجیب، آسمان لرزا زمین
مسیح کاظم قدم موسیٰ کاظم ہائے موسیٰ کاظم ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا پل پہ مقداد کے پل پہ مقداد کے ہے جنازہ رکھا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا خون آنکھوں سے پانی بہاتے ہوئے ہتھکڑی بیڑیاں توق پہنے ہوئے قید سجاد کی قید سجاد کی یاد کرتا ہوا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا جس کے 18 بیٹے جوان سال کے اس کی میت کا مزدور لے کر چلے بین کرتی چلی بین کرتی چلی ساتھ میں سیدہ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا اجنبی شہر ہے دور ہے وطن تیرے بابا کو دے دے قرآن غسل کفن آؤ جلدی وطن آؤ جلدی وطن سے امام رضا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا صبر کے جیسا تجھے راستہ دیکھنا باپ کا چھوڑ دے جا کے معصوم جا کے معصوم ان سے کہہ دے ہوا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا قید میں چل بسا شاہ کو نو مکان اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں تم نے چاہا تھا جو تم نے چاہا تھا جو لو وہی ہو گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ہائے موسیٰ کاظم ہائے موسیٰ کاظم
محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. گل پڑ گیا کہ موسی کاظم نے قضا کی. گل پڑ گیا کہ موسی کاظم نے کی قضا. لاشیں کو لا کے جسر پہ اعداء نے رکھ دیا اور چہرہ امام سے کپڑا ہٹا دیا. دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا. تھی لاش بے کفن شہ عالی مقام کے. توقع تھی یہ آل رسول انام کے. نزدیک بھائی تھا نہ پسر تھا نہ بھانجا. تنہائی میں یہ ظلم ہوا ظلم و ستم و مصیبت. دو روز تک تو جسر پا لاشا پڑا رہا. میت پر رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا. صدمے اٹھا کے ہائے جہاں سے گزار گئے. غربت میں عازم ذیشان مر گئے. غربت میں عازم ذیشان مر گئے. شیعہ نثار آپ کے قربان کے یا امام. شیعہ نثار آپ کی غربت کے یا امام. غربت میں تم شہید ہوئے اے شہ انام. بے جرم مارا آپ کو یا شاہ خاص و عام. ہارون نے ہے کر دیا کام کا تمام. خوف خدا نہ خوف
ایزائے قید ایسی کسی نے سہی نہیں، بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئے نہیں۔ القصہ زہر کو انگور نے دیا، جس سے جناب موسی کاظم نے کی قضا۔ بازو نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا، پگھلا کے شیشہ کو جبران پلا دیا۔ کیسا کہوں کہ حال ہوا کیا ایمان کا، ارے جل کر ہوا کباب، جل کر ہوا کباب کلیجہ ایمان کا۔ محمد وآل محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے دادا مرحوم الحاج میر فتر حسین صاحب اور والد محترم مرحوم الحاج میر تجمل حسین صاحب اور والدہ ماجدہ حلیہ زائرہ سیرہ بیگم صاحبہ اور شہید قاسم سلیمانی اور دیگر تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے ارواح کو ایصال فرمائے۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق قدر الليالي بالأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهر الطاهر والطر الفاخر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين الميامين المظلومين، لا سيما أمير المؤمنين إمام المتقين معصوم الدين وقاتل المشركين وقائد الغر المحجلين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وأرواح العالمين عن التراب محضن إلى الابتداء، ورحمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس وقت عزاداروں کا ایک جمع غفیر ہزاروں میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کاظمین کی طرف امام کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہیں. صبح میں خبر ملی دشمنان اہل بیت کی طرف سے ایک حملہ ہوا کاظمین میں. کئی سینکڑوں جانے گئی اور بہت سارے مومنین زخمی ہوئے. ہمارے ائمہ علیہ السلام کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں. کسی عالم دین نے کیا خوب جملہ کہا، 1400 سال بعد بھی روزوں کے قریب بمباری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے یہ جو قبر میں سو رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، ابھی بھی زندہ ہے. ان کے روزوں سے لوگوں کو ہدایت پہنچ رہی ہے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے لوگ ڈر کر خوف کھا کر پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارا ایک کوئی مرتا ہے تو ہماری 6 مجلسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. کم سے کم 6 مجلسیں اضافہ ہو جاتی ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک کو مار دیں گے تو مجلس کا سلسلہ، جلوسوں کا سلسلہ رک جائے گا. لیکن ان نادانوں کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایک مرتا ہے تو 6 مجلسوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تشییع جنازہ کی مجلس، زیارت کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، چہلم کی مجلس، برسی کی مجلس. اگر تم 1000 کو شہید کرو گے تو 6000 مجلسوں میں اضافہ ہوگا. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، لیکن وہ نادان نہیں جانتے. لیکن وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ ان کے روزوں سے بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم دعا کریں گے، پروردگار جہاں کہیں بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، جس لباس میں بھی ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو جلد از جلد اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. ہم سب کو آئندہ سال امام کی شہادت کی اس تاریخ میں کاظمین کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے کہ جس کو خطاب کرنے کا عظیم شرف اللہ کی جانب سے بطفیل اہل بیت علیہ السلام ہمیں حاصل ہوا. اس ذکر کو سننے اور سنانے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے. جیسا کہ کل کی مجلس میں ہم نے تمہیدی طور پر مقدماتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا واجب ہے، لازم ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، نہیں پہچانتا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو خود پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے
تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ جس کی موت کفر کی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ قرآن بتا رہا ہے، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، اس نتیجے حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے با ایمان ہو کر جائے، مؤمن بن کر جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ ہم نے عرض کیا تھا حقیقت امامت، حقیقت ولایت کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے پروف، اس کے دلائل بھی ہم نے پیش کیے تھے، لیکن ظاہری زندگی کو جان سکتا ہے انسان، پہچان سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو درک کر سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہم نے بیان کیا تھا، سب سے پہلا معرفت امام کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر امام کی ولادت یا شہادت کے موقع پر ہم اتنا تو جانیں کہ کس امام کی شہادت ہے یا کس امام کی ولادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 13 رجب ہو رہی ہے، ہم منقبت پڑھ رہے ہیں امام حسین کی، گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ولادت کس کی ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت کس کی ہے۔ آج جس امام کی شہادت ہے اس کے حوالے سے ہم کتنا جانتے ہیں؟ امام کا نام کیا ہے، امام کا لقب کیا ہے، امام کی کنیت کیا ہے، امام کہاں پر پیدا ہوئے، امام کہاں پر شہید ہوئے، امام کا قاتل کون ہے، امام کے والد کا نام کیا ہے، امام کی والدہ کا نام کیا ہے، امام مدینے سے بغداد کیوں بلائے گئے، بغداد میں کتنے سال رہے زندانوں میں، کتنے زندانوں میں تبدیل ہوتے رہے، آخر میں کیا ہوا تھا کہ امام کو شہید کر دیا گیا، شہید کرنے والا کون تھا، اتنا تو ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ پہلا اسٹیپ، بایوگرافی پڑھے انسان، بایوگرافی کل کی مجلس میں بھی ہم نے عرض کیا، خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، گوگل ہمارے ہاتھ میں ہے، پلے اسٹور ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ صرف انگلش میں ماریں، اردو اگر نہیں جانتے تو انگلش میں آپ ٹائپ کریں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہسٹری آف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پورا ڈسپلے پر آ جائے۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ دیں تاکہ ہمیں یہ علم ہو کہ کس امام کی شہادت ہوئی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معرفت کا پہلا آزینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان اس مرحلے سے گزر جائے گا تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھنا چاہتا ہے تو امام کی سیرت کو پڑھے، امام کی زندگی کو پڑھے، امام کے کردار کو پڑھے، امام کی احادیث کو پڑھے۔ جب دوسرے مرحلے میں انسان کامیاب ہو جائے گا تو تیسرے مرحلے میں انسان کیا کرے، ان احادیث کو، اس کردار کو، اس گفتار کو، عملی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ اور جتنا انسان اپنے کردار کو امام کے کردار سے ملاتا چلا جائے گا اتنی ہی معرفت اس کی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی ایمان کے درجات کو طے کرتا چلا جائے گا۔ مسجد النبوی ہے، پیغمبر اکرم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف پیغمبر اکرم کے اصحاب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اکرم نے فرمایا اے سلمان تم ایمان کے 10ویں درجے پر ہو، اے ابو ذر تم ایمان کے 7ویں 9ویں درجے پر ہو، عمار تم ایمان کے 7ویں درجے پر ہو، میزان عمار تم 8ویں درجے پر ہو۔ درجات کو تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بات تک مکمل ہوئی ایک شخص مسلمان صحابی کھڑا ہوا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ ایمان ایک ہے یہ درجات میں فرق کیوں؟ توجہ کیجئے گا، ایمان ایک ہے درجات میں فرق کیوں؟ تو پیغمبر اکرم نے ایک مکمل آئین بتا دیا، ایک قاعدہ بیان کر دیا، ایک رول بیان کر دیا، صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت کے لیے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے ایمان کے درجات کو طے کرے تو اس کو چاہیے
पैगंबर ने इसी कायदे को बयान करते हुए इरशाद फरमाया क्या तुम पूछते हो ईमान एक है, ये दर्जात में फर्क क्यों है, ये स्टेटस में फर्क क्यों है, डिफरेंट क्यों है? तो पैगंबर फरमाते हैं जिसने जितना अली को पहचान लिया उतना ही ईमान की बुलंदी को तय करता चला गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक अली की बात नहीं हो रही है, गोया पैगंबर फरमा रहे हैं बा अली, हर दौर के अली को जो इंसान जितना पहचानता है वो ईमान के दर्जात को उतना ही बयान करता चला जाता है। रसूल अकरम की वफात हुई, 3 दिन नहीं गुजरे थे, मारिफत देखिए, वही मदीना है, वही अली है, वही फातिमा का मकान है जहां पर रसूल आकर 6 महीने मुसलसल आयत तत्हीर के नाज़िल होने के बाद 6 महीने नमाज सुबह के बाद एक ही दस्तूर, एक ही तरीका था पैगंबर का। दरवाज़े फातिमा पर आते, सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। पैगंबर के साथ जो असहाब आते थे वो भी इसी किन्हीं कलमात को दोहराते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि रसूल के गुजरने के बाद 3 दिन भी नहीं गुजरे, उसी दर पर आग लगाई गई। मरसिया नहीं पढ़ रहा हूँ, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मसाइब आले मोहम्मद हैं उनमें भी आले मोहम्मद के फज़ाइल और हकीकत छुपी हुई है। क्या हो गया था मदीने में, क्या हो गया था, क्यों दरवाजे को जलाया गया? कभी आपने सोचा? इसके डिटेल में गए? हम बस मसाइब में सुनते हैं कि फातिमा का दरवाजा जला, कभी हमने सोचा कि क्यों जला? इसके आंसर के पीछे हम गए। जब इंसान जब तक फिक्र नहीं करता उस वक्त तक उसके आंसर के पीछे भी नहीं जाएगा, उसके जवाब के पीछे भी नहीं जाएगा। जब सवाल ही नहीं है तो जवाब के पीछे कैसे जाएगा? आज मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, इमामे वक्त की, इमामे जमाना की, हर दौर के इमाम की मारिफत हो तो क्या होता है, मारिफत ना हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है। मदीना एक है, दरवाजा एक है, दरवाजे के अंदर 7 अफराद मौजूद हैं जिन्होंने बैत का इनकार किया था। अली के घर में पनाह ली थी और बैत दरवाजे के बाहर हजारों मुसलमान हैं, दरवाजा जलता हुआ मुसलमान देख रहा है, लेकिन किसी में जुर्अत नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि कुछ बोले, किसी में जुर्अत नहीं है कोई कुछ बोले। क्या क्यों जला रहे हो भाई, जानते हो ये दरवाजा कौन सा दरवाजा है? क्यों 7 अफराद अली के पास, हजारों मुसलमान अली के मुखालिफ, कोई हमला कर रहा है, कोई हमले को देखकर खामोश हो रहा है। ज़ियारत वारिसा में एक कायदा बयान कर रहे हैं मासूम, लाअनल्लाहु उम्मतन कतलत का फर्स्ट स्टेप, जिसने हुसैन को कत्ल किया उस पर लानत, लाअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, ए मौला हुसैन जिसने आप पर जुल्म किया उस पर भी लानत। लेकिन ये 2 बातें समझ में आती हैं, लेकिन तीसरी बात, लाअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका व रदियत बिह, तीसरा जो ग्रोह है उस पर भी लानत कि जो इस जुल्म को सुनकर खामोश हो गया, राजी हो गया। इंसान कब राजी होता है? जब इंसान को उस शख्सियत का की मारिफत हासिल नहीं होती, उसका इल्म नहीं होता। मैं एक कदम आगे जा रहा हूं, थोड़ा सा आप तवज्जो करें, वरना मुझे बाबा वाली मजलिस भी पढ़नी आती है। अभी मैं ट्रैक चेंज करूं तो आप लोग क्या है झूमने लगेंगे, लेकिन मजलिस हुसैन में थोड़ा सा इस रुख से भी सुना करें, गौर करें, फिक्र करें। क्या कभी आपने इससे पहले सोचा था कि दरवाजा क्यों जला था? अभी मैं आंसर दे रहा हूं, मैं अपने टॉपिक से नहीं हटा। टॉपिक क्या है? इमाम ज़माना की मारिफत। रसूल अकरम के बाद इमाम कौन है? अली। मौला के साथ रहने वाले 7 अफराद, मौला की मुखालिफत में आने वाले हजारों मुसलमान, जलता हुआ दरवाजा देखकर
جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے. تو اس سے ہمیں رزلٹ ملتا ہے جب انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اس پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہوتا ہے. ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے. یہ پہلا نقصان ہے معرفت امام نہ ہونے کا. اب میں بیان کر رہا تھا درجات میں فرق. امام وقت کی معرفت ایمان کی منزلوں کو طے کراتی ہے. کیوں جناب سلمان 10ویں درجے تک پہنچ گئے؟ جناب ابوذر ساتھ ساتھ رہتے تھے نا بھائی. سلمان اور ابوذر ساتھ ساتھ رہتے تھے لیکن سلمان کا رتبہ ایک کیسے بڑھ گیا اور ایک کیسے کم ہو گیا؟ اسی واقعے کے بعد جب مولا کے گلے میں رسم ڈال کر کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا، پوری توجہ چاہتا ہوں، کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا تو دو جناب سلمان بھی وہاں موجود تھے، جناب ابو ذر بھی موجود تھے. دونوں دیکھ رہے تھے لیکن جب کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا تو جناب ابو ذر کے صبر کا پیمانہ چھلکا، ہاتھ تلوار تک پہنچ گیا. لیکن جناب سلمان صرف علی کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں کہ علی کی آنکھوں کا اشارہ کیا کرتا ہے. اسی ایک ایک چیز نے جناب ابو ذر نے تلوار کو نکالا نہیں تھا، حملہ نہیں کیا تھا. اس منظر کو دیکھ کر تحمل نہیں کر پائے، ہاتھ تلوار تک پہنچ گیا تو ایمان کا ایک درجہ کم ہو گیا. لیکن جناب سلمان نے اپنے کو کنٹرول میں رکھا کیونکہ اشارہ کس کا ہے؟ امام وقت. جب انسان کی معرفت اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ امام کے اشاروں کا منتظر ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو آگے نہیں لاتا، دیکھتا امام کی مرضی کیا ہے. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کربلا کے میدان میں 71 شہید حسین کے ساتھ موجود تھے، جناب عباس کا ذکر تم کیوں کرتے ہو؟ زیادہ جناب عباس کو کیوں بیان کرتے ہو؟ ان کے فضائل کیوں بیان کرتے ہو؟ چونکہ کردار عباس ایسا تھا. وہاں سلمان کے اشاروں کا منتظر ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ ایمان مکمل ہے، اور یہاں پر عباس اشارہ تو دور حسین کے ارادے کو دیکھ رہے تھے. صلوات بھیجئے محمد وعلی تو امام وقت کے امام وقت کی معرفت بہت ضروری ہے. جو جتنی معرفت حاصل کرے گا اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. اگر معرفت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال کا سارا ایک مقصد میں نے بیان کیا. اگر معرفت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ امام وقت پر ظلم کو دیکھ کر انسان خاموش ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی مسئلے کی بنا پر ہو. ایک اب آئیے مثلا آج کے تقریباً 8-9 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا اسی جگہ پر حدیث پڑھنے کے لیے، ایام سفر میں بی سکینہ کی شہادت کے وقت. جب میں پہلی بار اس وقت آیا تھا تو میں جیسے ہی یہاں پر اترا تو میں چونکہ آپ لوگوں میں سے کسی کو جانتا نہیں تھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ سخاوت صاحب کا گھر کہاں پر ہے؟ تو فلاں صاحب نے کہا کہ یہی عزا خانے کے اپوزٹ ہے، یہی آپ چلے گئے. تو میں آ گیا. وہ بھی مجھے نہیں پہچانتے تھے کہ میں مولانا ہوں، بس انہوں نے بھی کہا کہ بس وہ ہے آپ چلے جائیے. میں بھی آ گیا. اب جب میں عزا خانے میں ممبر پر بیٹھا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگے، کہا یہ مولانا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب تک انسان کو کسی کی معرفت نہیں حاصل ہوتی اس وقت تک انسان اس کا احترام بھی نہیں کرتا. احترام کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ پہچانے، معرفت حاصل کرے. مالک اشتر ہیں، عظیم صحابی ہیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے بتا دوں. مالک اشتر کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ مالک اشتر
حضرت علی علیہ السلام کے مولا کائنات کے ایک صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں. ان کے حوالے سے ان کی عظمت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. علی ابن ابی طالب مولا جیسا عظیم امام مالک اشتر کے حوالے سے کہہ رہا ہے، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی مقام رکھتے ہیں جیسے میں رسول کے نزدیک مقام رکھتا ہوں. مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کبھی وقت ملا تو بیان کروں گا. ایسی عظیم شخصیت. ایک مالک اشتر کون تھے؟ مولا کائنات کے لشکر کے کمانڈر تھے. کمانڈر آف ملٹری آف مولا کائنات. مولا کائنات کے لشکر کے کمانڈر تھے. دو. تین مالک اشتر کون تھے؟ مولا کائنات کے طرف سے گورنمنٹ آف امیر المومنین کی طرف سے مصر کے لیے، ایجپٹ کے لیے گورنر معین کیے گئے تھے. تین. چار مالک اشتر وہ عظیم انسان تھے، اگر ایک دن مولا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو مولا تڑپ جاتے تھے کہ آج مالک اشتر کیوں نہیں آئے. ایک جملہ یہاں پر کہہ کر کہہ دوں، اپنے کردار کو اتنا بلند کر لو کہ امام وقت تمہارے دیدار کو ترسے. اب تمہیں امام وقت کی تلاش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک جیسا کردار بنا لو تو خود بخود امام تمہارے در پر آ جائے گا. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مالک جب مسجد کوفہ نہیں آتے تھے تو مولا کائنات خود مالک اشتر کے گھر تک جاتے تھے، مالک کی تلاش میں جاتے تھے. یہ کیا تھا؟ چونکہ مالک اشتر نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تھا. پہچان اگر نہ ہو تو احترام نہیں ہوتا. سنیے گا، مالک اشتر بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں. معرفت پہچان ضروری ہے، علم ضروری ہے. مثال میں نے اپنی مثال بیان کر دی کہ جب تک پہچان نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کسی کا احترام نہیں کرتا. جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان کے احترام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. مالک اشتر بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں. بازار میں کچھ اوباش لوگ، بدماش لوگ، بد کردار لوگ، ایک دوسرے کی چھچائی کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گروپس ہوتے ہیں، 8 10 15 لڑکے ہوتے ہیں جو ان کا کام ہی یہی ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کو اذیت پہنچانا. کوئی زیادہ ہنس دیا، مذاق کیا، چھیڑ چھاڑ کی. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گنڈے موالی ٹائپ کے لوگ. تو مالک اشتر راستہ گزر رہے ہیں. جب ان کے نزدیک گزرنے لگے تو کسی نے مسکرا کے کہا کہ یہ دیکھو، کہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کیا ہے، گوار انسان ہے. مالک اشتر توجہ نہ کرتے ہوئے نکل گئے اور تھوڑا آگے گئے تو ایک دوسرے آدمی نے کہا یہ دیکھو پھٹے پرانے لباس پہن کے جا رہا ہے، لگتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور تھوڑا آگے بڑھے، وہ چھیڑ رہے ہیں، وہ تنگ کر رہے ہیں، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن مالک اشتر کے کردار میں ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا. کیوں؟ جب انسان کے دل میں نور معرفت اتر جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی چیزوں پر جھگڑنے نہیں لگتا. ہمارا بات بات پر بگڑ جانا اور لڑنے لگنا، منہ لگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اندر سے خالی ہیں. جو جس کا ذوق نور ایمان سے پر ہو جاتا ہے وہ ان باتوں کو خیال ہی نہیں کرتا، بس گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، مالک اشتر اور آگے بڑھے تو لوگوں نے دیکھا کیا ہے، اب یہ ہماری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے ان پر. کیا کیا؟ ایک نے ابا کے دامن کو کھینچا، یہ اس کو کہتے ہیں ابا کے دامن کو کھینچا، پیچھے مڑے مسکرا کر نکل گئے. سڑے گلے ہوئے کھجور کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے زمین پر، کسی نے اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیا. بعض تاریخی کتابوں میں ہے پتھر کی کنکریوں کو اٹھا کر کیا ہے پھینکا. بہرحال تو مالک اشتر نے دیکھا اور پھر مسکرا کر نکل گئے. سنیے گا
ایک کیف محسوس کریں گے آپ. مالک اشتر تو وہاں سے گزر گئے، لیکن اس بازار میں جس دکان کے سامنے یہ بدماش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب دکان دوڑتا ہوا آیا. اے نادانو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہوگا کوئی. یہ لفظ کس بات کی دلیل ہے؟ چونکہ مالک اشتر کو پہچانتے نہیں تھے یہ کون ہے، اسی لیے بدتمیزی ہو رہی تھی. پہچان ضروری ہے. ہوگا کوئی، ہم سے کیا مطلب؟ کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے، تھوڑا بتا دیجیے. تو اس دکاندار نے کہا، مولا کے چاہنے والے نے کہا، یہ مالک اشتر ہیں. کہا مالک کون ہے؟ کہا مالک اشتر مولا کے خاص صحابی ہیں، مولا کے لشکر کے کمانڈر ہیں، مصر کے گورنر ہیں. جب فضیلتوں کو گنایا، اب تک اب اس جملے پر غور کیجئے گا، فوکس کیجئے گا. اب تک جو بدماش لوگ ہنس رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، کچائی کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اب آ کے دامن کو کھینچ رہے تھے، جیسے ہی پتا چلا مالک اشتر ہیں، یہ صفات رکھنے والے ہیں، انہی لوگوں کے بدن میں تھرتھری آنے لگی، کانپنے لگے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب انسان کسی ذات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اب یہ نہ کہنا کہ مولا جیسا عظیم صحابی، مولا جیسا عظیم انسان جو ولی خدا ہے، رسول کا بھائی ہے، جب وہ جنگ کے میدان میں آتا تھا، قرآن نے کہا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار. لیکن وہی علی جب مصلی عبادت پر آتا تھا تو ایسے تڑپ تڑپ کر روتا تھا جیسے کسی سانپ کا ڈسا ہوا تھا. اچانک علی کو ہو کیا جاتا تھا؟ چونکہ علی کی ذات میں خدا کی معرفت موجود تھی، اس لیے جب خدا کے سامنے جاتے تھے تو تڑپ تڑپ کر روتے تھے کہ میں اور اس کے سامنے جاؤں. جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، معرفت حاصل کرے، امام وقت کی معرفت حاصل کرے. معرفت اگر نہ ہو تو امام زمانہ کی مظلومی کو امام کی مظلومی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے. ایک نقصان، معرفت اگر نہ ہو تو بے احترامی کرنے لگتا ہے. دو نقصان، یہ دنیاوی نقصان کی بات کر رہا ہوں، مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ خدا جانتا ہے. دو، تیسری، جب انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی باطل کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے تو وہ امام کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بس یہیں پر میں آج کی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام وقت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جیسے خوارج جنگ صفین میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مل جل کر ایک بلند آواز میں صلی اللہ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بتا دیں، پھر میں اپنے انداز کو بدل دوں گا. اگر بور نہیں ہو رہے ہیں، لطف آ رہا ہے تو ایک بلند آواز میں صلی اللہ سنیے گا. کیا نقصان ہوتا ہے جب امام کی معرفت نہ ہو تو ہلکی سی باطل کی طرف سے کیا ہے ہوا چلتی ہے تو امام کیا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. مولا کائنات نے بچوں کے علم کے لیے، نوجوانوں کے لیے بیان کر دوں، مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی میں 83 جنگیں لڑی ہیں دشمنوں سے، کافروں سے، منافقین سے، مشرکین سے، یہودیوں سے، جو دشمنان اسلام تھے ان سے 83 جنگیں 83 جنگیں لڑی ہیں مولا کائنات نے. 80 جنگیں پیغمبر اکرم کے ساتھ، پیغمبر اکرم کی حیات میں، اور 3 جنگیں پیغمبر کے بعد جب اپنی حکومت آئی ہے، اپنی گورنمنٹ آئی ہے
तो इस मौला कायनात की गवर्नमेंट का अरसा कितना था? हुकूमत कितने साल की मौला ने? 4 साल 9 महीने, 5 साल से भी कम। इस मुख्तसर से अरसे में जरा पहचाने इमाम को, इस मुख्तसर से शॉर्ट पीरियड में इमाम ने क्या किया? इस शॉर्ट पीरियड में मौला कायनात के लिए सबसे दुश्वार मरहला था। 3 अजीम जंगें मौला की हुकूमत में हुई। जंगे जमल सबसे पहली जंग, जंगे सिफीन दूसरी जंग, जंगे नहरवान तीसरी जंग। दूसरी जंग में, जंगे सिफीन में, जुमला ज़हन में रहे, अगर इमाम वक्त की मारिफत ना हो तो क्या होता है? दुश्मन की थोड़ी सी साजिश में सियासत में इंसान बह जाता है, इमाम के दामन को छोड़ देता है। इसकी प्रूफ और दलील बयान कर रहा हूं। जंग सिफीन है जो दूसरी जंग है मौला कायनात की हुकूमत की। उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं, उधर बेशऊर मुसलमान हैं, इधर बामारफत मुसलमान हैं। लेकिन मौला के लश्कर में रहने वाले, मौला के लश्कर में भी कुछ ऐसे नादान मौजूद थे जो हकीकत अमीरुल मोमिनीन को नहीं पहचानते थे, इमाम की सही मारिफत नहीं रखते थे। हालांकि इमाम के लश्कर में मौजूद थे, लेकिन सही मारिफत ना होने की वजह से क्या हुआ? जंग लड़ रहे हैं, जंग सिफीन। करीब था कि मौला का लश्कर जीत जाए, उसके बाद तुम्हारी हुकूमत सल्तनत खत्म हो गई। जैसे ये जुमला सुना परेशान हो गया, अब क्या करें? बगल में बैठा हुआ अमर आस बहुत मक्कार इंसान था, बहुत मक्कार इंसान। उसने कहा अमीर घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है अली की लश्कर में कुछ ऐसे भी नादान मौजूद हैं जो मेरी एक साजिश से अली का लश्कर टूट जाएगा। क्या किया? कुरान को नेज़ों पर बुलंद किया जाए। इस वक्त जो कुरान मौजूद है पूरी तरतीब के साथ वैसे नहीं था। उस वक्त कागजों में लिखा जाता था, जानवरों की खाल में लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था, अलग अलग बिखरा हुआ था। तो क्या किया? औरा के कुरान को नेज़ों पर बुलंद कर दिया जाए, फिर देखते हैं कि हमारे ये जीत जो अली के लश्कर के, अली के हाथ में है, अली के लश्कर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में आ जाएगी। इमाम की मारिफत सही मारिफत जरूरी है, वरना इमाम का दामन हमारे हाथ से छूट जाएगा। क्या किया? जैसे ही नेज़ों पर कुरान को बुलंद किया और एक नारा लगा दिया कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह के अलावा कोई हुकूमत नहीं कर सकता। कुरान की आयत पढ़ दी, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, हुकूमत सिर्फ अल्लाह करेगा, अल्लाह के अलावा ना अली ना मुआविया। जैसे ये कहने लगे, अब जो मौला के लश्कर में बेमारिफत इंसान मौजूद थे, बेशऊर इंसान मौजूद थे, उन्होंने नेज़ों पर कुरान को देखा, अपनी तलवारों को जमीन पर डाल दिया, मौला से जुदा हुए, कहा या अली आप जाने, आपका दीन जाने, हम कुरान के मुकाबिल में जंग करने वाले नहीं है। मौला ने समझाना चाहा, पहले मेरी बात तो सुनिए। कहा नहीं, हम ला मुजादिलु बिल कुरान वला नुआरिबु बिल कुरान, हम कुरान के साथ जंग करने वाले नहीं हैं, हम कुरान के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं हैं। बस ये कहते हुए भागे जा रहे थे, 4000 लोगों ने अली का साथ छोड़ दिया। जंग सिफीन में 4000 लोग जुदा हो गए। भाई 4000 लोग लश्कर के अगर जुदा हो जाएं तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा असर होता है। जैसे ही वो लोग असलहों को छोड़कर, अली को छोड़कर उस समत जाने लगे तो मौला कायनात ने एक ही जुमले में अमीर शाम की तमाम सियासत को खत्म करते हुए फरमाया, अय्युहल मुस्लिमून ऐना तज़हबून हाज़िही औरातुल कुरान, ए नादान मुसलमानों कहां भागे जा रहे हो? ये तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। अला हकीकतुल कुरान, मैं अली कुरान की हकीकत हूं। तुम कहां भागे जा रहे हो? ये तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर इसको भी समझना चाहते हो तो मुझे अली से सुनो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि कौन सी आयत
کس کے بارے میں نازل ہوئی, کس وجہ سے نازل ہوئی, اس کا باطن کیا ہے, اس کا ظاہر کیا ہے, اس کا بایوڈیٹا کیا ہے, کیوں نازل ہوئی, اس کا سارا قرآن کی تفسیر میں بھی جانتا ہوں, اس لیے کہ میں حقیقت قرآن ہوں, میں قرآن کی حقیقت ہوں. گویا امام علی نے سمجھایا کہ چونکہ تم حقیقت قرآن کو نہیں جانتے لہذا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. بس میں نے بات کو تمام کیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے زمانے کی معرفت, امام کی معرفت حاصل کریں تاکہ دشمن سازش کرے تو ان سازشوں کو سمجھ سکیں. اس دور میں بھی آپ مجھے بتائیے, سال میں 12 مہینوں میں 10 مہینے خاموش ہوتا ہے دشمن. ادھر غدیر ختم ہوا, ادھر واٹس ایپ میں ایک میسج کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے آزاداری کے سلسلے سے, کسی نہ کسی بہانے سے ایک میسج چھوڑ دیا. اب جو اس زمانے کے لوگ کربلا کی حقیقت کو پہچانتے ہیں وہ تو خاموش رہتے ہیں, اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں, لیکن ہماری طرح جو کربلا کو نہیں جانتے صحیح سے, امام حسین کی پہچان نہیں رکھتے, دین کی صحیح معرفت نہیں رکھتے, تو کیا کرتے ہیں, کامنٹس کرنے لگتے ہیں, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے کر دیا, یہ کیسے کر دیا, فلاں روایت میں تو ویسے ہے, فلاں دین میں تو ویسے ہے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر مجتہد بنا بیٹھا ہے, چائے پیتے پیتے فتویٰ دے دیا. مولانا تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی قدر کریں, ایک عظیم شخصیت ہے. اللہ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے ایک نعمت رکھی ہے. اگر لوگ نعمت کو, اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو بعد میں صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جب تک مولانا ہے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. ان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہے, ایک ایک دن کے برابر ہے. آپ ان کی قدر کریں. سنیے, تو میں کیا کر رہا تھا, کیا کرتے ہیں ہم لوگ, کمنٹس کرنے لگتے ہیں, فتوے لینے لگتے ہیں. ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے, ایک مکروہ کا, واجب حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک مکروہ یا مستحب کے فتوے کو لینے کے لیے کئی مجتہدین 6 مہینے بحث کرتے ہیں, علمی بحث, تب جا کر ایک مکروہ کا فتویٰ سامنے آتا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے, چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو چائے وہ بکیا حرام ہے, واجب ہے, وہ واجب القتل ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کے خون میں خرابی ہے, نہیں معلوم کیا کیا کمنٹس کرتے ہیں ہم لوگ. اس سے احتیاط کریں. یہ باتیں کیوں آتی ہیں ہمارے اندر, چونکہ ہم دین کو نہیں پہچانتے. دین کو پہچاننے کے لیے اپنے وقت کے امام کو پہچان. جو انسان, بس میں ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوں, ربط مصائب کے طور پر ایک جملہ کہتے ہیں. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں دیوانہ ہوتا ہے, لیکن دین کی نگاہ میں اس سے بڑا دانا کوئی نہیں ہوتا. بہلول کی مثال, لوگ جس کو دیوانہ سمجھتے تھے اس نے دین کی نہ جانے کتنی گتھیوں کو سمجھا دیا. بیٹھے بیٹھے دین مسائل کو ایسے حل کر دیتے تھے جیسے کوئی بڑا سا بڑا عالم بھی جو غیر مذہب کا ہو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرتا. اگر کل وقت ملا تو تھوڑا سا جناب بہلول لدانہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بہلول نے اپنے زمانے کے امام کاظم کی معرفت حاصل, اسی معرفت کا اثر تھا. دنیا کی نگاہ میں لگتے تھے دیوانے, لوگ کہتے تھے یہ دیوانے, لیکن اگر کوئی انسان جناب بہلول کے ایک ایک قصے کو پڑھتا جائے اور سمجھتا جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جناب بہلول کتنے بڑے عالم اور حکیم تھے, کتنے بڑے فقیہ تھے اپنے دور پر. کیوں جناب بہلول نے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا تھا, اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے, انشاءاللہ کل میں اس کو بیان کروں. بس میں نے بات کو تمام کیا. اپنے زمانے کے امام کی اگر چاہتے ہو احترام کرو تو امام وقت کی معرفت حاصل کرو. اگر چاہتے ہو تمہارا دین باقی رہے تو امام کی معرفت حاصل کرو. اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک ہو تو امام کی معرفت حاصل کرو. ساتھ میں امام کی شہادت کی تعریف ہے.
लाखों के ज़ायरीन इमाम की बारगाह में कुर्सा लेने के लिए जाए। अल्लाह ने 2 साल हमें भी शरफ हासिल अता किया। मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा, दूर दूर से लोग पैदल, गर्मी की शिद्दत के बावजूद पैदल चलकर आते थे, बस ये सबूत देने के लिए ए मौला काजिम आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मैं कहूँगा ऐ काश यही अहले बैत के चाहने वाले इमाम के दौर में होते तो बस इमाम को 14 साल कैद खाने में गुजारना ना पड़ता। अल्लाह अकबर। कल की गुफ्तगू में मसाइल के दौरान एक जुमला मैंने कहा था मुसीबत का। चंद दिन लॉकडाउन पड़ा था, वो भी कुछ घंटों के लिए हम बाहर निकल सकते थे, जरूरियात को खरीदो फरोश के लिए बाहर जा सकते थे कुछ घंटे, लेकिन आप अपने घर में आजाद थे। लेकिन इसके बावजूद भी हर लम्हा एक सदी के बराबर हमें गुजर रहा था। जरा मजलूमियत इमाम कासिम को समझे, 14 साल बगदाद के कैद खानों में गुजारते रहे। वो भी कैसे कैद खाने थे, ना खड़े हो सकते थे, ना पैर फैला के सो सकते थे, बस बैठते थे। इमाम कहते थे कभी अल्लाहु अकबर, कभी अल्लाहु अकबर, कभी सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, इबादत में गुजारते थे। मेरा साथवा इमाम कैद खाने में सब्जियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह से इतना नजदीक आज़ो नियाज़ करता जा रहा था। शायद आज ही की वो शब थी कि हारून रशीद ने देखा, अरे 14 साल हमने इसको कैद खाने में रखा, किसी से मिलने नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद मजहबे तशय्युअ बढ़ता जा रहा है। शिया इनकी जान देने के लिए तैयार है। क्या किया जाए? काश हमें इमामत को गुल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। एक साजिश रची गई, सियासतदान जमा हो गए, का कुछ नहीं, बस इमाम का खात्मा कर दे। तारीख में लिखा है रात की तारीखी यही वो शब थी। एक मर्तबा एक शख्स को बुलाया गया, कहा कि यह कुछ अंगूर है या कुछ खजूर है, इसमें जहर आलूदा है, कहा इसको ले जाकर इमाम के सामने रख देना, वो खा लेंगे, जहर के असर से इमाम शहीद हो जाएंगे। तारीख में मिलता है 7 अफराद, बात रिवायत में 3 अफराद, या 3 हो या 7, कई अफराद ने उस दश्त को लिया, जिंदान के करीब जाते थे, लेकिन जब इमाम को देखते थे, कभी सजदा कर रहे हैं, कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सुभान अल्लाह कह रहे हैं, दरो दीवार जिंदान की हिल रही है, आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर, दश्त को छोड़ देते थे, वापस आ जाते। एक संग दिल इंसान को बुलाया गया, अल्लाहु अकबर, कैसी मुसीबत थी। उसने हिम्मत की, जैसे ही तहखाने में आया, कहा मौला कुछ खाने के लिए लाया हूँ। उसकी सूरत को इमाम ने देखा, दश्त की तरफ देखा, 3 मरतबा देखने के बाद कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूछने वाले ने कहा मौला सिर्फ मैं खाने के लिए कह रहा हूँ, आप इन्ना लिल्लाह क्यों बोले? कहा मैं जानता हूँ आज ये मर्ज़ी इलाही के तहत मेरा आखिरी वक्त है, कुछ नामों को माफ फरमाया, जिंदा है। साथ में इमाम जहर की वजह से तड़प रहे हैं, आवाज देने जा रहे हैं, ए मेरा बेटा रज़ा मेरी मदद के लिए आना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हमारी इन आंसुओं के सदक़े में तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं मुहब्बान अहले बैत परेशान आ रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आज की मुसीबत का रास्ता हमें गिरफ्तारियों और मुश्किलात से नजात अता फरमा। परवरदिगार साथ इमाम का वास्ता जो बाबुल हवाइज है, खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में
ساتھ امام کے صدقے میں حاضرین اور تمام مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما خدایا بہترین دعا یہ ہے کہ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما امام کے ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما ایک واسطے کے ذریعے سے شب شہادت ہے جس کی شہادت ہے اس کا واسطہ لے کر ہم دعا کریں گے اس دعا کے صدقے میں پروردگار ہماری ہر مشکل کو حل فرمائے گا یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایوہ القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سبيلك يا ولينا عند الله عند الله کی زیارت کو جنت چل جانے کی نیت سے ایک بار پھر کہیں یا ولينا اپنی اپنی حاجتوں کو اپنی اپنی مرادوں کو خصوصاً بانی مجلس کے تمام دلی خواہشات کی شرعی حوائج کو پورا ہونے کے لیے یا وسیلہ تقبل منا انك انت السميع العليم ما كان حسین